آیت نمبر ہے 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی اری 7 بقرات سمان، یقیناً میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، یأکلہن 7 عجاف، ان کو کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گائیں، و7 سنبلات، اور 7 سٹے جو ہیں وہ سرسبز و شاداب ہیں، و یابسات، اور جو دوسرے 7 ہیں وہ بالکل خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کے بارے میں فتویٰ دو، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ کیا ہے۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتانے والے ہو۔ قالوا، ان سب نے جواب دیا، اضغاث احلام، یہ الجھا ہوا خواب ہے، بے تکا ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہم اس طرح کے خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا، اور کہا اس ملازم نے، نجا منہما، 2 قیدیوں میں سے جس کو نجات ملی تھی، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اس کو بھی ایک مدت کے بعد یاد آیا۔ یہ تو اپنے عہدے پر بحال ہو کر بھائی یوسف علیہ السلام کو بالکل بھول گیا تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مفسرین کی رائے ہے کہ تقریباً 6-7 سال گزر گئے تھے۔ جب یہ بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر کے بارے میں وہاں تذکرہ ہوا، پھر اس کو خیال آیا، اوہو، جب ہم جیل میں تھے ہم نے اس طرح کا خواب دیکھا تھا، اور جیل میں اس طرح کے اللہ کے بندے تھے۔ تو اس ملازم نے بادشاہ سے کہا، انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ بھئی آپ کیسے بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا، فارسلون، مجھے ذرا جیل بھیجو، مجھے جیل میں جانے کی اجازت دو۔ اب فارسلون میں ساری بات قرآن نے سمودی، اس نے بادشاہ سے ساری بات کہی، بادشاہ نے اسے خصوصی آرڈر جاری کیے، جاؤ تم۔ وہ جیل آیا، یوسف علیہ السلام سے ملا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خطاب کیسے کیا کہ کہا، اے سچے یوسف۔ بھئی کیا کہا؟ اے سچے یوسف۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے تو صدیق کا لفظ ساتھ کہتے، یوسف صدیق۔ اے سچے یوسف، افتینا فی 7 بقرات، ہمیں ذرا بتلائیے، فی 7 بقرات سمان، کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، یأکلہن 7 عجاف، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر، اور 7 سٹے سرسبز و شاداب ہیں،
وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور دوسرے جو ہیں وہ خشک ہیں۔ ہمیں ذرا اس کی تعبیر تو بتائیے۔ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ، یہ وہ کہہ رہا ہے قیدی جو دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہوا تھا، تاکہ میں دوبارہ لوٹوں لوگوں کی طرف، لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تاکہ لوگ اس خواب کی تعبیر جان لیں۔ بھائی آگے ذرا یوسف علیہ السلام کا کمال دیکھیے۔ بھائی توجہ کرنا میری طرف۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جب تمہیں رہائی ملے اپنے عہدے پر فائز ہو جاؤ، بادشاہ کے سامنے جا کے میرا بھی یہ بندہ رہائی پا کر عہدے پر بحال ہو گیا۔ 6-7 سال حضرت یوسف کا وعدہ بھولا رہا۔ 6-7 سال کے بعد پھر بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس کو یاد آیا کہ جیل میں ایسے ایسے ایک عالم دین ہے۔ اب حضرت یوسف کے پاس آیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا پہلے اسے یہ تو پوچھتے، بندہ خدا تجھے آج ہی یاد آیا؟ تجھے آج ہی یاد آیا؟ تیرے بھولنے سے مجھے 7 سال جیل میں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا کوئی شکوہ یہاں نہیں۔ کیوں؟ ایک تو پیغمبرانہ اخلاق بہت اوپر ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نبیوں کو اتنے بڑے ظرف دیتا ہے، ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، دوسرا یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے اللہ نے میرے لیے جو آزمائشیں لکھی ہیں مجھے ان سے گزرنا ہی گزرنا ہے، مجھے ان سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ اب خواب کی تعبیر بتا دی، اور کل کے درس میں نے عرض کیا تھا صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی، 2 ایسے عظیم الشان اضافے اور مزید باتیں بھی بتائیں جو بادشاہ کے خواب کا حصہ نہیں تھی۔ بادشاہ نے تو صرف خواب کی تعبیر پوچھی تھی، خواب کی تعبیر بھی بتا دی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ یوں کرنا، یہ جو پہلے بہار کے سرسبز و شاداب 7 سال آئیں گے نا، اس میں جتنی گندم ہو بس ہر سال جتنی استعمال میں آئے وہی سٹوں سے نکالنا، باقی سٹوں میں ہی رہنے دینا۔ یہ ایک زراعت کا بہت بڑا اصول بتا دیا، زراعت کا بہت بڑا اصول بتا دیا۔ اللہ کا نظام ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ یہ دیکھا کہ واقعتاً میں نے ایک ذمہ دار کو دیکھا کہ اس نے گندم اسی طرح رکھی ہوئی تھی، تو میرا ذہن فوراً ادھر گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے جی واقعتاً سٹے میں گندم پڑی رہے چاہے 10 سال پڑی رہے۔ اسی طرح یہ جو چھلی ہے، اس نے مجھے دکھایا کہ یہ جو چھلیاں ہیں، ہم اگر اس کے دانے الگ کر لیں تو پھر کیڑا لگنے کا امکان ہوتا ہے۔ چھلی کے ساتھ اللہ نے جو پیکنگ کی ہے اس کے ساتھ چھلیاں سمیت اور اندر کا جو اس کا وہ تکہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کو چاہے 15 سال 10 سال رکھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے زراعت کا ایک بہت بڑا اصول ان کو دے دیا۔ کیا کہا؟ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تزرعون 7 سنین دأبا، تم مسلسل 7 سال کھیتی باڑی کرتے رہو۔ فما حصدتم، جو بھی تم فصل کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، اس کو اپنے سٹوں میں ہی رہنے دینا۔ ہاں، الا قلیلا مما تأکلون، سٹوں سے بس وہی تھوڑی سی نکالنا جو تم نے کھانی ہو، بھائی جو تم نے کیا کرنی ہو۔ ثم یأتی، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 شداد، 7 قحط والے سخت سال، یأکلہن ما قدمتم لہن، ان میں تم کھاتے رہنا وہی جو تم نے پہلے سے محفوظ کیے ہوں گے۔ ہاں، الا قلیلا مما تحسنون، وہ کچھ تھوڑے سے محفوظ بھی کر لینا، چونکہ 7 سالوں کے بعد جب دوبارہ سیزن آئے گا، بارشیں آئیں گی، تمہیں بیج بھی تو چاہیے۔
تمہیں بیج بھی تو سارا نہ کھا جانا، ذرا محفوظ بھی رکھنا۔ اور یہ ایک اور اضافہ کر دیا یوسف علیہ السلام نے، ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ، پھر آئے گا اس کے بعد ایک ایسا سال، یغاث الناس، اس میں تم خوب کھیتی کرو گے، وفیہ یعصرون، اور اپنے پھلوں کو خوب نچوڑو گے۔ پھر 7 سالوں کے بعد ایک سال ایسا آئے گا، گویا کہ یوسف علیہ السلام نے 15 سال کا منصوبہ بتا دیا۔ بھائی کتنے سالوں کا منصوبہ بتا دیا؟ 15 سالوں کا منصوبہ۔ اور یہ ایسا عظیم الشان خواب تھا کہ اس کی تعبیر کوئی عام بندہ بتا نہیں سکتا تھا۔ میں آپ سے عرض کروں، حیرانگی ہوتی ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور علیہ السلام کے صحابہ میں صدیق اکبر حضرت یوسف علیہ السلام کے اسی مقام پر فائز تھے۔ حضرت صدیق اکبر کو خواب کی تعبیر بہت آتی تھی، اور 3-4 موقع ایسے ہوئے کہ اللہ کے نبی سے کسی نے خواب کی تعبیر پوچھی تو صدیق اکبر نے عرض کیا، اللہ کے حبیب میں بتاؤں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں بتاؤ۔ اور یہ شان اور یہ مقام بھی غیر نبی میں صرف صدیق اکبر کی ہے کہ نبی کی موجودگی میں بتانا۔ بھائی کس کی موجودگی میں بتانا؟ نبی کی موجودگی میں بتانا۔ اور جب خواب کی تعبیر بتاتے تو اللہ کے نبی خوش ہو کر فرمایا ہاں صدقتا، تم نے بالکل سچ کہا۔ اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، تابعین میں بھائی سب سے زیادہ خواب کی تعبیر جاننے والے کون تھے؟ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں۔ حضرت حسن بصری، یہ سب ہم عمر ہیں۔ حضرت محمد ابن سیرین کے خواب کی تعبیر کے ایسے ایسے حالات و واقعات ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی۔ یہ بھی تعبیر عجیب بتائی ہے یوسف علیہ السلام نے، لیکن میں بعض مرتبہ سوچتا ہوں حضرت محمد ابن سیرین کی خواب کی تعبیریں تو اس سے بھی اوپر ہیں، لیکن بھائی وہ آئی کہاں سے؟ وہ کس کا فیض تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صاحب آئے ان کے پاس، موسم تھا سردی کا۔ کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ لگ گئی ہے۔ موسم ہے بھائی کون سا؟ سردی کا۔ خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکلی ہے۔ اسے کہا واپس جاؤ، چارپائی کے نیچے کھدائی کرو، وہاں کوئی خزانہ ہے۔ حضرت محمد ابن سیرین نے بتایا، وہ گیا، جا کے اس نے کھدائی کی، واقعتاً خزانہ نکلا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد آیا گرمی کا موسم، کوئی اور بندہ آیا حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس، کہا جی میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکلی ہے۔ اسے کہا بھاگ کر جاؤ، تیرے گھر کو آگ لگنے والی، بھاگ کر جاؤ تیرے گھر کو۔ ایسے ہی ہوا، وہ بھاگ کر آئے، آ کے جلدی جلدی سامان نکالا تو پڑوسی کی جو دیوار تھی کچی، وہاں کسی شرارت کی وجہ سے آگ لگ گئی اور مکان جل گیا۔ اب محمد ابن سیرین رحمہ اللہ چونکہ بڑے اونچے درجے کے محدث تھے، پورے علاقے کے بڑے عالم تھے، لوگ اکٹھے ہو کر آئے کہ حضرت یہ کیا بات، ایک ہی طرح کے خواب ہیں، ایک کو کہا خزانہ نکلے گا اور نکلا، دوسرے کو کہا تیرا گھر جل جائے گا، جلا، یہ فرق کیا ہے؟ کہنا کہ بھائی فرق یہ ہے کہ جس کی چارپائی کے نیچے میں نے خزانہ بتایا تھا اور نکلا بھی، اس نے خواب دیکھا تھا سردی میں۔ بھائی اس نے خواب دیکھا تھا کس میں؟ سردی میں۔ اور جس کو میں نے کہا تھا تیرے گھر کو آگ لگ جائے گی، اس نے خواب دیکھا تھا کس میں؟ گرمی میں۔ اس لیے خواب کی تعبیر میں فرق پڑ گیا۔ ان کے اس طرح کے میں اتنے سنا سکتا ہوں، حلیت الاولیاء اور دوسرے اہل علم نے حضرت محمد ابن سیرین کے اس طرح کے خواب بہت بتائے،
بہرحال وقال الملک، اب قرآن میں نے عرض کیا کسی واقعہ کے وہ اہم نکات بیان کرتا ہے جس سے اس واقعہ کے باقی حصے خود بخود سمجھنے والے سمجھ لیں۔ اب وہ قیدی جو ہے وہ ملازم بادشاہ کے پاس آیا، اس نے آ کے بادشاہ کو تعبیر بتائی۔ بھائی اس نے آ کے کیا بتائی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو بادشاہ نے کہا نا کہ یہ میرے دربار میں جتنے مفت روٹیاں کھانے والے تھے ان کو تو نکالو نا، سب کو، جن کو میں بڑی بڑی تنخواہیں دیتا تھا میرے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے، ان کو تو کیا کرو، ان کو تو نکالو یہاں سے۔ ان سب کو نکال دیا اور کہا ایسا علم والا بندہ، ایسا علم والا بندہ جیل میں پڑا ہے۔ فوراً آرڈر جاری کیے کہ ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ فوراً میرے پاس لایا جائے۔ اس لیے بادشاہ نے کہا وقال الملک، بادشاہ نے کہا ائتونی بہ، اس کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب دوبارہ جیل میں یہی نمائندہ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک، واپس جا اپنے آقا کے پاس۔ بھئی واپس جا کس کے پاس؟ فاسألہ، سے کہہ جا کر ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کیا معاملہ تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ جب رہائی کا پروانہ لے کے دوبارہ لوگ جیل پہنچے تو کیا فرمایا؟ فرمایا نہ، جیل سے نہیں نکلوں گا۔ بادشاہ سے کہیے سب سے پہلے میرے کیس کو دوبارہ سنیں، میرے اوپر جو الزامات ہیں جب تک وہ صاف نہ ہوں تو میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ اب اس طرح یوسف علیہ السلام کا کیس مقدمہ بھائی کس تک چلا گیا؟ بادشاہ تک چلا گیا۔ جب بادشاہ کو جا کے دوبارہ انہوں نے بتایا جی وہ جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں جس جھوٹے مقدمے کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا ہے پہلے اس کی سماعت کرو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اور بادشاہ کو غصہ بھی آیا کہ ایک ایسے پاکیزہ ترین ہستی پر اس طرح کے الزام۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے عزیز مصر کو بھی، اس کی بیوی کو بھی، عورتوں کو بھی، سارے فریقوں کو دوبارہ طلب کیا۔ جب دوبارہ طلب کیا نا اور بادشاہ نے تحقیق شروع کی تو ان عورتوں نے بھی اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی سچ بول دیا، وہ کسی بحث میں نہیں پڑے۔ انہوں نے سچ کیوں بول دیا؟ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو نوجوان ہے نا اس کے پیچھے اللہ بول رہے ہیں، اس پر اللہ کا فضل ہے، اور بھائی جس پر اللہ کا فضل ہو اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ جس پر اللہ کا فضل ہو وہ ریڑھی لگاتا لگاتا بادشاہ بن جاتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اٹھا لے وہ بادشاہ بنا بنایا بھی ریڑھی لگانے لگ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کے سارے اختیارات صرف اور صرف ہمارے اللہ کے پاس ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے یتیم، لیکن اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ السلام کو کس مقام تک پہنچایا؟ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا اس وقت دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تحقیق نہ ہوئی ہو، اور حضور کے زمانے کے بڑے بڑے عرب چودھری ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ بھائی ان کا کیا مٹ گیا؟ نام و نشان مٹ گیا۔ حضور کے زمانے میں 2 سپر طاقتیں تھیں، کیسر اور کسریٰ۔ آج حضور کے زمانے میں ان کی حدود اربع کیا تھی وہی پتہ نہیں چلتا، بھائی وہی پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے یہ ساری شان اللہ کی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا قال ارجع الی ربک، تم واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس، فاسألہ، ان سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔
ان ربی بکیدہن علیم، ساتھ یہ بھی کہہ دیا پکی بات ہے میرا رب ان عورتوں کے مکر کو اچھی طرح جانتا ہے، میرا رب ان عورتوں کے مکر کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب پھر قرآن نے اصل معاملہ بیان کیا۔ بادشاہ نے سب فریقوں کو طلب کیا، ان سے پوچھا ما خطبکن، تمہارا کیا قصہ ہے، تم نے کیا معاملہ کیا تھا، کیا حرکت کی تھی تم نے؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف کو اس کی ذات سے پھسلانے کی کوشش کی تھی، کیا کیا تھا تم نے؟ قلنا، یہ سب عورتیں پکار اٹھیں، انہوں نے کہا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم یوسف کے بارے میں کسی طرح کی برائی کو نہیں جانتے۔ بھائی سمجھ پا رہے ہیں؟ ان عورتوں نے کیا کہا؟ اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف کے بارے میں ہم ان کے بارے میں خیر کے علاوہ، وہ جیسے وہ حضرت عبداللہ بن جدعان ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یار تھے، جو ان کے والد ہیں نا۔ بھائی سننا، یہ بات بڑے ایمان کو لذت دینے والی بات ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چراتے تھے ان کے والد۔ بیٹا پہلے مسلمان ہو گیا، جو اللہ کے نبی کے ساتھ بکریاں چراتے تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ بعد میں جب اللہ کے نبی مدینہ چلے گئے، بیٹا اپنے ابا کو ایمان کی دعوت دیتا رہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتا رہتا تھا۔ تو ایک دن بیٹے کو کہا چل یار، میرے تو وہ بچپن کے یار ہیں، میں نے ان کے ساتھ بکریاں چرائی ہیں، مجھے بھی لے جاؤ۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کو لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، چونکہ بچپن میں جوانی میں اکٹھی بکریاں دیکھ کر کھڑے ہو گئے، بڑے عزت سے ملے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے پہچان لیا؟ کہا ہاں کیوں نہیں پہچانا، میں اور تو فلاں جگہ بکریاں چراتے تھے، کبھی میرے پاس کھانا ہوتا تھا تیرے پاس نہیں ہوتا تھا، میں تجھے اپنے کھانے میں شریک کر لیتا تھا، کبھی تیرے پاس ہوتا تھا میرے پاس نہیں ہوتا تھا، تو مجھے اپنے کھانے میں۔ اور عرض کیا اللہ کے حبیب میں تو ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ لمبی بات ہے، ایمان قبول کر لیا، خوش ہوئے بہت۔ اللہ کے نبی نے بڑا اکرام کیا، بڑی مہمانی کی، کئی دن ٹھہرے۔ کئی دن کے بعد جب واپس جا رہے تھے نا بیٹے کے ساتھ، تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا جی کیسا پایا؟ بھائی یہ سننا ذرا میری بات، میں نے حضرت یوسف کی بات پر میں سنا رہا ہوں۔ ایمان قبول کر کے جب یہ اپنے بیٹے کے ساتھ واپس جا رہے تھے تو بیٹے نے کیا پوچھا کہ آپ نے اللہ کے نبی کو کیسا پایا؟ انہوں نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یار اب تو یہ نبی ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، جب میرے ساتھ بکریاں چراتے تھے اس وقت ان کی باتیں بہت اہم تھی، اب تو یہ نبی ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے، بچپن میں ان کی باتوں کی مان نہیں تھا، بچپن میں ان کی پرواز بہت اونچی تھی، جب ہمارے ساتھ بکریاں چراتے تھے اس وقت ان کی زبان مبارک سے ایسے ایسے موتی بکھرتے تھے، یہ ایسی ایسی حکمت کی باتیں ہمیں کہتے تھے۔ اب تو کیا ہو گئے، جوان ہو گئے، اب تو بڑے ہو گئے، اب تو اللہ نے نبوت دے دی۔ تو ان عورتوں نے، ظاہر ہے عورتوں کو حضرت یوسف کے بارے میں پتہ تو تھا، محلات میں سارا کچھ دیکھا ہی تھا۔ اس جملے میں حضرت یوسف کی ساری سیرت آ گئی، اسی ایک جملے میں۔ عورتوں نے کہا قلنا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم یوسف کے بارے میں کسی طرح کی برائی کو نہیں جانتے۔ اور بھائی وہ میں بار بار وہ دل پر کوئی اور بات آ جاتی ہے، جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی بہتی صورتحال معلوم کرنا چاہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو باندی تھیں ان سے پوچھا تھا کہ عائشہ کے بارے میں تجھے کیا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو بالکل بھولی بھالی ہے، یہ تو کیا ہے، بالکل اس کو کیا پتہ زمانے کی گندگیوں کا، اس کا تو میں نے جو سب سے بڑا عیب دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے
کہ بعض مرتبہ آٹا گوندھ کے یوں ہی چھوڑ دیتی ہے، اس کو ڈھکتی نہیں ہے، اور بکریاں آتی ہیں، بکریاں آٹے کو خراب کر دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی سے یہ عرض کیا، اللہ کے نبی جس کو دنیا کی چیزوں کا، جو دنیا کی چیزوں سے اتنا دور ہے، وہ بھلا، اس لیے انہوں نے فوراً کہا اللہ کے نبی میں نے ان میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے بھی پوچھا، حضرت زینب نے فی الفور کہا اللہ کے حبیب ہم عائشہ کے بارے میں سوائے نیکی اور خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ ازواج مطہرات میں سے اکثر نے یہ کہا تھا بھائی وہ سوکنے ہیں، وہ کیا ہیں؟ سوکنے ہیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں کہا تھا ہم ان کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے۔ تو یہاں بھی اب ان عورتوں کی، ان کو فاحشہ ہی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے جو کچھ کیا ہے، بھائی یہ شریف عورتیں تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی زبان سے اب نکل گیا کہ قلنا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم ان کے بارے میں کسی طرح کی برائی کو نہیں جانتے۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، اب جب حق کھل ہی گیا ہے، سچائی چمک رہی ہے، تو میں اب بتا دیتی ہوں انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ تو کن میں سے تھا بھائی؟ وہ تو سچوں میں سے تھا، سارا قصور ہی میرے تھا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْ، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی بلا لیا گیا، قرآن واقعہ چھوڑ درمیان میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا لیا گیا، مقدمہ کی رپورٹ جیل میں جا کے ان کی خدمت میں پیش کر دی گئی، جناب آپ اس مقدمے سے 100% بری ہیں، فریق مخالف نے اپنا سارا قصور مان لیا ہے، آپ کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے، آپ کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام جیل سے واپس آئے، جب بادشاہ کے پاس آئے تو اوہو بھائی ذرا سننا میری بات، اس کو لفظ وہ کہتے ہیں نا انسان بے بس ہو جاتا ہے بعض باتوں کو بیان کرتے کرتے۔ اب جب واپس بادشاہ کے پاس آ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ کریم تھے، بھائی کون تھے؟ ہاں کریم تھے، دل پر بوجھ تھا کہ جس گھر میں میں نے تربیت پائی ہے، جس گھر میں اللہ نے مجھے ٹھکانہ دیا تھا، میں نے دوبارہ اس گھر میں ہونے والے مقدمے کی سماعت کروائی ہے، میں عیب پر پردہ ہی رکھتا، لیکن چونکہ آگے جا کے نبی بننا تھا اور نبی پر اس داغ دھبے کی گنجائش ہے نہیں، تو فوراً آ کے ساری عورتوں کے سامنے، عزیز مصر کے سامنے، اس کی بیوی کے سامنے، بادشاہ کے سامنے آ کے عذر بیان کر دیا۔ ذالک، فرمایا میں نے دوبارہ اس مقدمے کی سماعت اس لیے کروائی ہے لیعلم انی لم اخنہ، یہ ہو ضمیر مذکر کی ہے، عزیز مصر کی طرف لوٹ رہی ہے جس نے عزت سے رکھا تھا، تاکہ جان لے وہ شخص جس نے مجھے عزت دی تھی، جس نے مجھے بچپنے میں خرید کے مجھے اپنے گھر لایا تھا، وہ شخص جان لے بالغیبی، اس کی عدم موجودگی میں نے کسی طرح کی خیانت نہیں کی، میں نمک حرام نہیں ہوں، آپ یوں کہہ لیجئے۔ حضرت یوسف نے آ کے سب کے سامنے کیا کہا، میں نے دوبارہ اس مقدمے کی سماعت اس لیے نہیں کروائی، میرا مقصد ان عورتوں کو رسوا کرنا نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ عزیز مصر کو پتہ چلے کہ میں نمک حرام نہیں ہوں، اس نے مجھے عزت دی تو میں نے اس کی عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو کبھی بھی ترقیوں سے، عزتوں سے نہیں نوازتے۔ یہ سلسلہ کلام ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پارے سے کل۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔